اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھوک کی حالت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کتان کے کپڑے میں ناک صاف کر کے فرمانے لگے. کیا کہنے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، آج کتان کے کپڑے میں ناک صاف کرتا ہے، حالانکہ مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر اور حجرے کے درمیان بے ہوش پڑا ہوا ہوتا تھا اور لوگ مجنون سمجھ کر پاؤں سے گردن دباتے تھے. حالانکہ جنون نہیں تھا بلکہ بھوک تھی. یہ کس کا ذکر ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو احادیث میں سب سے زیادہ ان سے روایت ملتی ہیں احادیث کی. اور ان کے بارے میں ابھی کیا ذکر ہوا، یعنی بھوک کی وجہ سے کئی روز کا فاقہ ہو جاتا تھا، بے ہوشی ہو جاتی تھی اور لوگ سمجھتے تھے کہ مجنون ہو گیا. کہتے ہیں کہ اس زمانے میں مجنون کا علاج گردن کو پاؤں سے دبانے سے کیا جاتا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے صابر اور قانع لوگوں میں تھے. کئی وقت فاقہ میں گزر جاتے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ نے فتوحات فرمائی تو ان پر تونگری آئی. اس کے ساتھ ہی بڑے عابد تھے. ان کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں کھجور کی گٹھلیاں بھری رہتی. اس پر تسبیح پڑھا کرتے. جب تھیلی خالی ہو جاتی تو باندی اس کو پھر دوبارہ بھر کر واپس رکھ دیتی. ان کا یہ بھی معمول تھا کہ خود اور بیوی اور خادم 3 آدمی رات کے 3 حصے کر لیتے. نمبر وار ان تینوں میں سے ایک شخص جو ہے وہ عبادت میں مشغول رہتا. یہ ذکر ہوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، جن کا جیسے میں نے ابھی پہلے بھی بتایا کہ جن کا کثیر تعداد میں جو ہے وہ ان سے روایات ملتی ہیں احادیث کی. اور ان کا کیا حال تھا کہ کئی روز فاقے میں گزر جاتے اور لوگ جو ہے وہ مجنون سمجھ کر ان کی گردن پر پاؤں رکھتے. اس دور میں پہلے یہ جو ہے وہ علاج سمجھا جاتا تھا. تو اس وجہ سے بھی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان واقعات سے کچھ سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں میں ایک بات جوڑتا چلوں گا اپنی پرسنلی بھی، کہ جب تک انسان خود چینج ہونا نہیں چاہتا یا خود سے کوئی کام کرنا نہیں چاہتا تو کوئی بھی شخص، دنیا کی کوئی بھی طاقت اس سے وہ کام نہیں کروا سکتی سوائے اللہ کے. اس میں کچھ بھی چینج نہیں آ سکتا جب تک وہ نہ چاہے. پہلے خود اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا، پھر دوسروں کو ترغیب دیں گے تو وہ دوسروں کو بھی فائدہ دے گی. جب تک آپ خود کچھ نہیں کریں گے، جب تک آپ خود اپنا ایک لائف اسٹائل چینج نہیں کریں گے. اور آج کل تو ویسے ہی بہت دیکھا جا رہا ہے کہ افراتفری کا عالم ہے. ہر انسان جو ہے وہ آگے نکلنے کی دوڑ میں ہے کہ میں کسی سے آگے نکل جاؤں، میں اس سے آگے نکل جاؤں، میں فلاں سے آگے نکل جاؤں. کس لیے؟ صرف دنیا کو پانے کے لیے. دنیا کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں سے تشبیہ دی ہے: مچھر کا پر، مکڑی کا جھالا اور دھوکے کا گھر. اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا کی اوقات، اس دنیا کی حیثیت جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک ہلکا سا اس پہ پرت لگی رہ جاتی ہے، وہ ہٹائیں گے نا تو اس کے برابر بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی
اور اس پر عمل کرنے کی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خود بھی نماز کی پابندی کریں اور اچھے کام کی کرنے کی کوشش کریں، اچھے لوگوں سے جڑیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، علماء کرام کی صحبت میں بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہت فائدہ پہنچائے گا، اور فائدہ پہنچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور نقصان پہنچانے والی ذات بھی صرف اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔